میں پڑھی جائے اسے نعت پاک کہتے ہیں، اور جو اولیاء کرام کی شان میں پڑھی جائے اس کو منقبت کہتے ہیں۔ شاعر کیا فرماتا ہے؟ سمجھے تو ایسے سمجھ فضیلت حسین کی، فضیلت حسین کی، سمجھے تو ایسے سمجھ فضیلت حسین کی، فضیلت حسین کی، سمجھے تو ایسے سمجھے، سمجھے تو ایسے سمجھے فضیلت حسین کی، دیدار مصطفیٰ زیارت حسین کی، زیارت حسین کی، دیدار مصطفیٰ زیارت حسین کی، زیارت حسین کی۔ اب ہم کو کوئی آگے ہم کہتا ہے کہ میں سید ہوں، میں سید ہوں، بھائی سید کہہ تو بات کو مان لو، تحقیقات نہ کرو، تحقیقات نہ کرو، کہتا ہے میں سید ہوں، تو کون سا سید ہے؟ علوی سید ہے یا فاطمی سید ہے، حسنی سید ہے یا حسینی سید ہے؟ ایسی تحقیقات نہ کرو، اس نے کہہ دیا نا میں سید ہوں تو مان لو۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں، ان کی تحقیقات کوئی نہیں کرتا کہ کون سا سید ہے۔ آگے شاعر کیا کہتا ہے؟ نانا نبی ہے باپ علی، ماں فاطمہ بطول، نانا نبی ہے باپ علی، نانا نبی ہے باپ علی، ماں فاطمہ بطول، کس درجہ سعادت فضیلت حسین کی، فضیلت حسین کی۔ جو اللہ والوں کو ستاتا ہے تو اس کا نام و نشان نہیں رہتا، اس کا نام و نشان اللہ مٹا دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، کوئی ہمیں بتائے کہاں دفن ہے یزید، کوئی ہمیں بتائے، کوئی ہمیں بتائے کہاں دفن ہے یزید، ایسی بڑی خبیث پہ لعنت حسین کی، لعنت حسین کی۔ اب امام حسین میرے حسین کا تم بچوں سے پوچھئے، میرے حسین کا، میرے حسین کا تم بچوں سے پوچھئے، کہہ دیں گے کربلا میں غربت حسین کی، غربت حسین کی، سمجھے تو ایسے سمجھے فضیلت حسین کی، فضیلت حسین کی، دیدار مصطفیٰ زیارت حسین کی، زیارت حسین کی۔ وہ اشعار ابھی بھی لکھے ہیں، کس نے لکھے معلوم ہے؟ حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا لکھا ہے معلوم ہے؟ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، مطلب حسین سب کچھ ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین بنا است حسین۔ پھر کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ سردار نداد در دست یزید، سردار نداد در دست یزید،
کے بنا لا الہ اشد حسین درود پاک پڑھیں اللہم سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم درود پاک پڑھتے ہیں. کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. نفسی کا عالم ہوگا. ابھی گرمی کے موسم میں گرمی پڑتی ہے تو ہم گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے ہے نا بھائی. گھروں میں رہتے ہیں اے سی چالو کر دیتے ہیں نا, گھروں میں بھی نہیں رہ سکتے. تو قیامت کے دن سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا. سوا نیزے پر ہوگا. نفسی کا عالم ہوگا. علماء کرام فرماتے ہیں وہ گرمی کیسی ہوگی؟ دماغ کا بیٹا ہے کیا کہتے ہیں گھل کے پانی کی طرح ہو کے ناک کے ذریعے سے نکلے گا. ایسی گرمی ہوگی. ایسی گرمی میں کوئی سایہ نہ ہوگا. ایسی گرمی میں کوئی سایہ نہ ہوگا. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ماحول میں سورج سوا نیزے پر ہوگا. اس کے اندر اگر کسی کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا وہ 3 آدمی ہوں گے. وہ 3 آدمی ہوں گے جس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ تمہارے ماں باپ آپ پر قربان ایسے کون سے 3 شخص ہے جس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلا وہ بندہ ہوگا جس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. وہ کون ہوگا؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہوگا میری سنتوں پر عمل کرتا ہوگا. سب سے پہلا شخص وہ ہے جس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا وہ نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا. دوسرا صحابہ کرام نے فرمایا حضور دوسرا کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے میری امت کی مصیبت میں مدد کرنے والا. ہنسنے والا نہیں ہو مصیبت کو دیکھ کر, ہنسنے والا نہیں, میری امت کی مصیبت میں مدد کرنے والا. اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا. تیسرا میرے آقا سے پوچھا حضور تیسرا کون سا شخص ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تیسرا وہ ہوگا جو میرا نام سن کر مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش الہی کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا. آواز بلند درود پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلا میری سنتوں پر عمل کرنے والا. سنت کیا چیز ہے؟ جو چیز کو میرے نبی نے پسند کیا, میرے نبی نے اپنایا, اس کو ہم اگر اپنائے ان کی پیروی کرے ان کی اتباع کرے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے ایک سنت پر عمل کرا تو اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سنت کیا چیز ہے. جیسے چہرے پہ سنت رسول رکھنا, چہرے پہ سنت رسول رکھنا, ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا, ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا. اور مصافحہ کرتے سمے مصافحہ جب انسان کرتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہاتھ اس کی طرف چہرہ دوسرے کی طرف, ہاتھ اس کی طرف جس سے مصافحہ کرتے ہیں ہاتھ اس کی طرف چہرہ دوسرے کی طرف. میرے آقا نے فرمایا ایسے مصافحے نہیں ہوتے, ایسے مصافحے نہیں ہوتے. تو میرے امتی سے, تو امتی ہے یہ بھی امتی ہے, اس کے ساتھ مصافحہ کر تو سلام کر, پہلے سلام کر اور مسکرا دے, مسکرا دے اور مسکرا کر کے سلام کر. سلام کرنے کے بعد اس سے مصافحہ کر اور مصافحے کے دوران میرے آقا نے فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھ, مجھ پر درود پاک پڑھ. جب درود پاک پڑھا جاتا ہے اور مصافحہ کیا جاتا ہے تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کا ہاتھ الگ ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے ہمیں کوئی جگہ پر نقصان نہیں ہے بھائی,
نبی کی اتباع کریں گے، نبی کی پیروی کریں گے تو ہمیں کوئی جگہ پر نقصان نہیں ہے۔ داڑھی بڑھانا ہے نا بھائی، اگر انسان داڑھی رکھنے سے برا لگتا، داڑھی رکھنے سے انسان برا لگتا تو میرے آقا کی بھی داڑھی ہے بھائی، میرے آقا کی داڑھی تھی۔ اللہ کیا کہتا تھا معلوم ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ چمکتا چہرہ، میرے آقا نے چہرے کی قسم کھائی ہے یار، میرے آقا نے زلفوں کی قسم کھائی ہے۔ اگر داڑھی مبارک رکھنے سے اگر چہرہ خراب لگتا تو میرا رب کہتا کہ محبوب داڑھی نہ رکھ۔ میرے آقا کی سب سے پیاری سنت داڑھی ہے، سب سے پیاری سنت داڑھی ہے۔ داڑھی کیا چیز ہے؟ آج تو لوگ کہتے برا مت لگانا، برا مت لگانا، برا لگے تو معاف کر دینا، برا لگے تو معاف کر دینا۔ بہت سی میری مائیں بہنیں ایسی بھی ہے جو داڑھی رکھتے ہیں اس کو لڑکی نہیں دیتے، اسلامی لباس پہنتا ہے اس کو لڑکی نہیں دیتے۔ داڑھی والا ہے، ملا دکھتا ہے، وہ تو سلوار پاجامہ پہنتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سوٹ بوٹ والا ہونا چاہیے۔ کیسا؟ سوٹ بوٹ والا ہونا چاہیے۔ داڑھی منڈوانے والا منڈوا کے کہاں ڈالتا ہے معلوم ہے؟ گٹروں میں۔ حجام کیا کرے گا؟ گٹروں میں تو ڈالتا ہے نا۔ یاد رکھنا، جس نے سنت رسول اللہ کی قدر نہ کی وہ تمہاری بیٹی کی کیا قدر کرے گا؟ وہ تمہاری بیٹی کی کیا قدر کرے گا؟ داڑھی کیا چیز ہے؟ درود پاک پڑھے اللہم سیدنا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں فاتحہ پڑھ رہے تھے، جنت البقیع میں فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ فاتحہ کے دوران میرے آقا مسکرائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہتا ہے صدیق اکبر تم تو بہت بڑی شان والے، بہت بڑی شان والے۔ آج ہمارے کوئی تعریف کریں تو کرسی بھی چھوٹی پڑتی ہے، ہمارے کوئی تعریف کرتے ہیں اللہ رہے بٹن بھی ٹوٹ جائے ایسا زور لگاتے سینہ چوڑا کرتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے کہا صدیق اکبر تم تو بہت بڑی شان والے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ حضور میں تو آپ کا غلام ہوں، حضور میں آپ کا غلام ہوں۔ 2-3 مرتبہ کہا کہ تم بڑی شان والے ہو، تم بڑی شان والے ہو۔ پوچھا حضور کس بات پر آپ نے بولا؟ کون سی بات پر آپ نے بولا کہ بڑی شان والے ہو؟ بولے ابھی فاتحہ پڑھ رہے تھے، ہم فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ فاتحہ کے دوران ایک ہوا کا جھونکا چلا، ایک ہوا کا جھونکا آیا، آپ کی داڑھی مبارک سے ایک بال قبرستان میں گرا، داڑھی کا بال قبرستان میں گرا۔ اللہ پاک نے ہوا کے ذریعے سے پورے قبرستان کے اندر یہ بال کو گھمایا۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی یا رسول اللہ آپ کے ساتھی یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کر دو کہ آپ کی داڑھی کا بال ہوا کی وجہ سے قبرستان میں گرا۔ پورے قبرستان میں اللہ پاک نے پھرایا، یہ داڑھی کے بال کے صدقے میں اللہ پاک نے سب کی مغفرت فرما دی، سب کی مغفرت فرما دی۔ تو آپ اندازہ لگائیے، پہلی بات بتائی جو سنتوں پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارے سنتوں پر عمل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ سومنات پر چڑھائی کی، کچھ نہ ہوا، کچھ نہ بنا۔ خواب میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ حضور میں کئی دنوں سے یہاں پڑھا ہوں، فتح نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اے غزنوی تیرے ساتھیوں سے کہہ دے نبی کی سنت پر عمل کرے، نبی کی سنت پر عمل کرے۔ کہنے لگے حضور کون سی سنت؟ بولے مسواک۔ ابھی اعلان کر دو مسواک کرنا شروع کر دے۔ حضرت محمود غزنوی نے اعلان کر دیا، پورے خیموں میں اعلان کر دیا فجر میں جو بھی اٹھے پہلے مسواک کرے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھے۔ فجرہ فجری اندھیرا تھا، سب اٹھ کر کے جو ہے مسواک کر رہے تھے۔ ادھر سے بادشاہ کا ایک قاصد آیا دیکھنے کے لیے، سب کے منہ میں لکڑیاں تھی، سب کے منہ میں مسواک تھا۔ وہ بندہ ڈر گیا، وہ بندہ ڈر گیا، کیا کہتا ہے ہتھیار رکھ دو۔
بولے کیوں؟ بولے محمود گز نبی بادشاہ نے راتوں رات فوج جو ہے وہ تبدیل کر ڈالی. بولے کیا کرا؟ بولے اب تو ایسی فوج لائے میں نے لکڑیاں چباتے دیکھا ہے, میں نے لکڑیاں چباتے دیکھا ہے, تو ڈرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال ایسا کرے. ایک سنت کو اپنایا, اللہ پاک نے سومنات پر فتح عطا فرمائی. ایک سنت اپنائی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. تو سنتوں سے تو بہت بڑے کام ہوتے ہیں یار, ہے نا, سنتوں سے بہت بڑے کام ہوتے ہیں. اگر چہرے پہ سنت رسول ہے, 25 برس کا ہے, چہرے پہ سنت رسول ہے, اور ایک بندہ 40 سال کا ہے, ایک بندہ 25 سال کا ہے, 25 سال والے کے چہرے پر میرے آقا کی سنت ہے, اور 40 سال والا جو ہے جس کا چپاچٹ ہے, صاف ہے بالکل, کوئی بھی انسان آئے گا اور دیکھے گا, 25 سال والا ہوگا اس کو بس میں کہے گا چاچا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, چاچا کہے گا, آپ کا ادب کرے گا. کیوں کرا؟ داڑھی کی وجہ سے. میرے آقا نے فرمایا تم میری سنتوں پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جگہ پر عزت ہی عزت عطا فرمائے گا, کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری بے عزتی نہیں کرے گا. اور ایسے بھی سادی بات, چہرے پہ بال مردوں کے نکلتے ہیں, عورتوں کے نہیں نکلتے. بس آپ اس میں سمجھ جائے, درود پاک پڑھے سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد کی صلاح حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بات میں نے بتائی, میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عرش الہی کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا. درود کیا چیز ہے؟ درود مختصر میں بتاتا ہوں, درود کیا چیز ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی بھی وہ پتھر مجھے یاد ہے, ابھی بھی وہ پتھر مجھے یاد ہے جو مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا, مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. تو آپ اندازہ لگائیے, میرے آقا درود پڑھنے والے پتھر کو نہیں بھولے, ہے نا بھائی, بہت سوچنے جیسی بات ہے. میرے آقا درود پڑھنے والے پتھر کو نہیں بھولے, تو امتی درود پڑھے گا تو میرے آقا کہاں سے بھولیں گے؟ امتی کو درود پڑھنا چاہیے. درود پڑھنے سے دل موم ہوتا ہے, درود پڑھنے سے دل موم ہوتا ہے. اگر کوئی کی چیز گم ہو جائے, کوئی کی چیز گم ہو جائے, تلاش کرو نہ ملے, تم جنگل کے اندر جاتے ہو, تم راستہ بھٹک گئے اور راستہ نہ ملے, کوئی تکلیف میں ہو, آگ جلتی ہو, کوئی بھی تکلیف میں ہو, میرے آقا نے فرمایا تم درود پاک پڑھو گے, گم شدہ چیز مل جائے گی. تم درود پاک پڑھو گے, راستہ بھٹک گئے تو تمہیں راستہ مل جائے گا, اور درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارا دل موم کر دے گا. درود پڑھنے والے کے لیے دوسرا انعام کیا ہے معلوم ہے؟ درود پڑھنے والا جب دنیا سے جاتا ہے, اب لوگ اسرار تو ایسے معلوم پڑتے ہیں نا, کب جاتا نہیں بچے, نہیں ہوتا ایسا. اب طلاق سے جاتا تو نہیں بچے, نہیں کہتے, ہم بھی انومان اندازہ لگاتے ہیں. تو انسان جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر میرے آقا کا امتی درود پڑھنے والا ہوتا ہے, اس کی نزا کا وقت یعنی انتقال کا وقت قریب آتا ہے, تو رب اپنی پوری مخلوق کو کہتا ہے, درود پڑھنے والے کے لیے رب اپنی پوری مخلوق کو کہتا ہے, اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جو میرے محبوب پر درود و سلام مانگتا ہے. ہم روزانہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ درود پاک کے صدقے میں ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ عطا فرمائے گا. درود پاک پڑھے اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تیسری بات کون سی تھی؟ آپ سب سنتے ہیں, میری بھاشا بھی جانتے ہیں, میں کوئی انگلش نہیں بولتا, ہماری عادت نہیں ہے کہ کون سی تھی, ایسی عادت نہیں ہے. پر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کتنوں کے دل یہاں ہے اور کتنوں کے باہر ہے, کتنوں کے دل یہاں ہے اور کتنوں کے دل باہر ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا میری امت کی تکلیف میں مدد کرنے والا ہے. آج تو ہم کو ایک تکلیف دیکھ کے مسکراتے, اچھا ہوا, نہیں کہتے ایسا, سب نہیں کہتے اچھا ہوا. اس کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تکلیف کو دیکھ کر کے تو نے مسکرایا کہ اچھا ہوا, مسکرایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے قسم اٹھائی اپنی، بولے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے۔ ایسا کہہ کے میرے آقا نے قسم اٹھائی، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کے خوش ہونے والے میرے آقا نے فرمایا کسی کی مصیبت دیکھ کر کے خوش نہ ہو، اگر تو خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ تو مصیبت کے اندر گرفتار نہ ہو جائے۔ ارے کسی کو مصیبت میں دیکھو تو دعا کیا کرو اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ پہلے کہتے جیسے کورونا چلا، کورونا چلا، سوائن فلو چلا، چکن گنیا چلا، ایسا سب چلا ہے نا۔ پہلے بھی ایک بیماری تھی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بیماری نکلی تھی، گردن پر ایک پھونسی ہوتی تھی، ایک گمرا ہوتا تھا گردن پر، اور یہ گمرے کی وجہ سے پھونسی کی وجہ سے انسان مر جاتا تھا، وہ ایسی بیماری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پھونسی ہو گئی، یہاں پھونسی ہو گئی تو مریدوں نے کہا کہ حضور چلو دواخانے، اسپتال چلتے آپ کی دوا کراتے۔ تو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھو کیسا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں دوا کھانے جانا نہیں چاہتا۔ بولے کیوں؟ بولے میرے نبی نے فرمایا ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کے تم دعا کرو گے تو اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ بولے میں بھی ایک پھونسی والے کو ملنے گیا تھا، میں بھی ایک بیمار تھا اس کو ملنے کے لیے گیا تھا، اور اس کے سرانے بیٹھ کر کے میں نے دعا کری ہے اے میرے رب اس کی تکلیف کو آسان کر دے، اس کو مصیبت سے بچا دے۔ تو آقا کے فرمان کے مطابق میرے آقا نے فرمایا ہے جو بیمار کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو بیماری سے بچا لیتا ہے۔ بولے ابھی دعا کر کے آیا ہوں، رب کی ذات پر بھروسہ ہے مجھے اچھا ہو جائے گا، کہتے 2 دن میں اچھا ہو گیا تھا۔ ایسا عقیدہ ہونا چاہیے، ایسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کسی کی تکلیف کو دیکھو، کسی کی بیماری کو دیکھو، بیمار کو دیکھ کر کے خوش نہ ہو، بیمار کو دیکھ کر کے خوش نہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جب انسان بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار کرسی کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور وہاں جائے، اس کے پاس بیٹھے، اچھے کلمات بولے، یعنی اچھی بات بولے، ایسا بول اللہ تجھے جلدی سے تندرستی عطا فرمائے گا۔ تو فکر نہ کر، تو جیسا بیمار تھا ایسا میرے پڑوس میں بھی ایک آدمی بیمار تھا، اس کو اللہ پاک نے اچھا کر دیا، تجھے بھی اچھا کر دے گا۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ وہاں جا کے بیٹھتے تو پوچھتے ڈاکٹر نے کیا کیا ہے؟ بولے ڈاکٹر نے یہ بیمار کہ اللہ رحم کرے میرا پڑوسی نہ مر گیا اس میں، وہ مر گیا بیچارہ، تو وہ کیا بولے اس کو اچھا ہوگا یا زیادہ بیمار ہوگا؟ زیادہ بیمار ہوگا۔ اس کو ایسی بات بولو کہ تمہارے لفظ سن کر کے اس کے جسم میں پھرتی آ جائے، تندرستی مل جائے، ایسی بات بولو۔ اور دوسرا کیا بولا معلوم ہے میرے آقا نے؟ بیمار سے اپنے لیے دعا کراؤ، بیمار سے، مسافر سے اپنے لیے دعا کراؤ۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا حضور بیمار سے اپنے لیے دعا کرائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بولے بیمار کی دعا اور فرشتے کی دعا ایک ہی ہوتی ہے۔ بیمار کی دعا اور فرشتے کی دعا ایک ہی ہوتی ہے۔ بیمار انسان ہوتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، بری چیز دیکھ نہیں سکتا، برا بول نہیں سکتا، کوئی کی غیبت کر نہیں سکتا، ہر کروٹ پر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ارے بیمار انسان جب کروٹ بدلتا ہے تو اس کے منہ سے آہ کی آواز نکلتی ہے، اس کی کروٹ بدلتے ہیں آہ کی آواز نکلتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس کی آہ کی آواز کو اللہ تبدیل کر کے لا الہ الا اللہ میں شمار کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ میں شمار کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں بیمار سے اپنے لیے دعا کراؤ، بیمار سے اپنے لیے دعا کراؤ۔ تو بہرحال ایسے کوئی کی تکلیف کو دیکھ کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو تکلیف سے بچا لے۔ تو دعا کرے گا تو اللہ تجھے بھی تکلیف سے بچا لے گا۔ درود پاک پڑھے انسان بیمار ہوتا ہے تو ہم تو سرکی دے دیتے ہیں، کتنا خراب آدمی ہے کہ دیکھو تو کھڑا کیسا بیمار پڑا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
دن میں اگر ایک بیماری جسم میں نہ آتی، دن میں ایک بیماری بھی اگر جسم میں نہ آتی، اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اے میرے رب تیری طرف سے کوئی بیماری نہیں آئی، کیا عبد القادر سے تو ناراض تو نہیں ہے نا؟ تو ناراض تو نہیں ہے نا؟ ارے بیماری تو بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے کہتے 17 سال تک بیمار رہے۔ کتنے بیمار رہے؟ گاؤں والوں نے گاؤں سے نکال دیا، گاؤں والوں نے گاؤں سے نکال دیا، جنگل کے اندر رہتے تھے، 17 سال تک بیمار رہے، پورے جسم میں پھولے پڑ گئے، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ایسی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اتنی بیماری والا بھی کہتا تھا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جب تندرستی ہوئی نا، تندرستی، جسم تندرست ہو گیا، تندرستی کے بعد کسی نے پوچھا اے ایوب بیماری میں مزہ تھا یا تندرستی میں؟ آپ کون سا جواب دیں گے، تندرستی کا یا بیماری کا؟ آپ تو یہ کہیں گے تندرستی میں اچھا رہتا ہے، ایسا کہیں گے نا۔ کسی نے پوچھا اے ایوب علیہ السلام آپ کو بیماری میں مزہ آتا ہے یا تندرستی میں؟ تو ایوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں معلوم ہے تمہیں؟ کیا معلوم، جو مزہ بیماری میں ہے وہ تندرستی میں نہیں ہے۔ بولے کیا بات ہے، کیا بات کرتے ہو، تم تو تندرست ہو گئے۔ بولے تمہیں کیا بتاؤ، جب بیمار تھا میں بیمار، میرے جسم کے اندر ایک ڈنک لگتا تھا، میری آہ نکل جاتی تھی، تو خدا پیار محبت سے قریب آ کر کے پوچھتا تھا ایوب کیسی طبیعت ہے، ایوب کیسی طبیعت ہے؟ تو خدا پوچھتا تھا وہ مزہ ابھی نہیں آ رہا کیونکہ اب خدا کا دیدار نہیں ہوتا۔ بیماری میں اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ کہتا تھا ایوب کیسی طبیعت ہے، کیسی طبیعت ہے، تو بیماری میں خدا کا دیدار ہوتا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بیماری اور خدا کے عذاب میں کیا فرق ہے؟ بیماری اور خدا کے عذاب میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے انا مدینۃ العلم و علی بابها، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم محمد قد ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیماری اور عذاب دونوں میں کتنا فرق ہے؟ انسان بیمار ہے، ہم کیا سمجھے خدا کی طرف سے عذاب ہے یا امتحان ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو انسان بیماری میں اللہ کی عبادت چھوڑ دے، نماز پڑھنا چھوڑ دے، کوئی کہتا ہے چلو نماز کے لیے، طبیعت خراب نہیں، سردی ہو گئی، سردی ہو گئی، نہیں کہتا سر میں دکھتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بیماری جو تمہیں خدا کی یاد سے روکے تو سمجھ لینا خدا کا عذاب ہے، اور وہ بیماری جو تم کو خدا کے قریب لے جائے تو سمجھ لینا وہ تمہارا امتحان ہے، وہ تمہارا امتحان ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم امتحان میں ہیں کہ خدا کے غضب میں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی بیماری کے لیے ارے بھائی بیماری دینے والا خدا ہے، بیماری دینے والا خدا ہے، لیکن ایک بات بولو اللہ تعالیٰ بیماری دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ تندرستی دے کر بھی آزماتا ہے۔ بیماری کے اندر انسان کو پوچھا جائے کیا ہے بھائی طبیعت کیسی ہے، تو کیا بولے معلوم ہے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے تم نے سنا، یہ کیا کہتا ہے تم نے سنا، میری واہواہی کرتا ہے، میری حمد و ثنا کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں دن میں اگر ایک بیماری نہ آتی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں میرے رب کیا تم سے ناراض تو نہیں ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان تھے، سارے ولیوں کی گردن پر ان کا قدم ہے، سارے ولیوں کی گردن پر ان کا قدم ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا قدم ہاتھی علی رقبۃ کل ولی اللہ، تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے۔ ایسا بولا ایک انصاف تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کے مرید کیا کہتے ہیں معلوم ہے حضور آپ کا مرتبہ بڑا ہے،
ان کے مرید ان کو کیا کہتے ہیں؟ حضور آپ کا مرتبہ بڑا ہے. نہ 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 ایسا نہیں. غوث پاک کے قدم آپ کے کندھے پر نہیں. آپ بھی کہاں کم ہے, آپ بھی کہاں کم ہے. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان کیا اور مرید کہہ رہے تھے غوث پاک نے بتایا ہے, ولی کہہ رہے تھے غوث پاک نے بتایا قدم یہاں سے ہی علی رکبتی کل ولی اللہ, تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے. بولے آپ اندازہ تو لگاؤ, آپ کہتے ہو کہ غوث پاک کے قدم آپ کے کندھے پر نہیں, تم پیر کیا سمجھو گے؟ مجھے ولی نہیں مانتے, تو مجھے ولی نہیں مانتے. غوث پاک نے کیا بولا؟ ولیوں کی گردن پر بولا ہے. کوئی ایرے گہرے کی گردن نہیں بتائی. مریدوں سے کہا تم مجھے ولی نہیں مانتے ہے نا, غوث پاک نے تو کہہ دیا تم کیوں نہیں مانتے. تو پھر مریدوں نے ہتھیار رکھ دیے. بولے غوث پاک نے کھلے عام اعلان کر دیا تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے. تو آپ اندازہ لگائیے غوث پاک کے کندھوں پر میرے آقا کا قدم ہے. غوث پاک کے کندھے پر میرے آقا کا قدم ہے. اور میرے آقا نے قدم بھی رکھا اور کہا یہ میری امت کا ولی ہے عبد القادر جیلانی. عبد القادر میری امت کا ولی ہے. کہنے لگے جبرائیل سے, جبرائیل کون ہے جس نے مجھے ایکا دیا کیا کندھے پر پاؤں رکھ دو, یہ کس کی روح ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضور یہ آپ کی امت کا ولی ہے, یہ آپ کی امت کا ولی ہے جس کے کندھے پر آپ نے پاؤں رکھا. تو میرے آقا فرماتے ہیں اے عبد القادر میرا قدم تو نے اپنے کندھے پر لیا ہے, جہاں میں دعا کرتا ہوں دنیا کے تمام ولیوں کی گردن پر تیرا قدم ہوگا, تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہوگا. امام علی مقام اور غوث پاک کی یاد میں رکھی گئی ہے نا میلاد. تو میں ایک بات بتا, اللہ والے کیسے ہوتے ہیں, اللہ والے کیسے ہوتے ہیں, ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہے, ان کی زبانوں کا عالم کیا ہے, ان کا دیکھنے کا انداز کیسا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ عصر کی نماز پڑھ کے بستی سے باہر, گاؤں سے باہر تقریب کے لیے جاتے تھے. دو بندے ملے, دعا سلام ہوا. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہاں جاتے ہو بھائی, کہاں جاتے ہو؟ دو بندے کہاں جاتے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں تو کوئی مدینہ, یہ راستے میں کوئی مدینہ نہیں, مدینہ شریف کا راستہ ادھر سے. کون سے مدینے کی بات کرتے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ حضور گجرات کے قریب, گجرات کے قریب کون سا مدینہ ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بولے وہ مدینہ جا رہے ہیں جو گجرات کے قریب ہے. تو سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بولے وہ مدینہ کیوں نہیں جاتے جو جنت سے بھی افضل ہے, وہ مدینہ کیوں نہیں جاتے جنت سے بھی افضل ہے. کہنے لگے حضور اتنی طاقت نہیں ہے, حضور اتنا ہمارے پاس مال نہیں ہے ہم مدینہ شریف جا سکے. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آئے, جلال کی نگاہ ڈالی اور کہا یہاں دیکھتے ہو گجرات کے قریب, ذرا اس طرف بھی دیکھ لیا کرو. دونوں نے مڑ کر کے دیکھا تو سامنے گنبد خضرا نظر آیا. دونوں نے مڑ کر کے دیکھا گنبد خضرا نظر آیا. یہ اللہ والوں کی شان ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ کس طرح سے دیکھتے ہوں گے, ہے نا بھائی, کوئی یہ نہ کہے کس طرح سے دیکھتے ہوں گے. ارے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے نا, نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ اتنا بڑھاتا ہے, اتنا بڑھاتا ہے. تو اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتے, میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتے, میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے, میں ان کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے. اللہ والا کوئی نہیں کہتا کہ میری طاقت ہے نا بھائی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے اتنی طاقت دی. ایسا نہیں بولا مجھ میں اتنی طاقت ہے, اللہ پاک نے مجھے اتنی طاقت دی ہے. میں مشرق میں ہوں, میں مشرق میں ہوں اور میرا چاہنے والا مغرب میں ہے, اس کا چادر کھل جائے یعنی کپڑا جسم سے ہٹ جائے. بولے عبد القادر کو اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہے میں مشرق میں رہ کر کے مغرب والے کے چادر کو چھپا سکتا ہوں, مغرب میں رہ کر کے مشرق میں رہ کر کے مغرب والے کے سطر کو چھپا سکتا ہوں. یہ اللہ والوں کی شان ہے. لیکن غوث پاک نے یہ نہیں کہا میں خود کرتا ہوں, ہے نا بھائی. یاد رکھنا, یاد رکھنا, غوث پاک نے یہ نہ کہا میں کرتا ہوں, نہیں, آپ نے یہ فرمایا کہ میرے رب نے مجھے طاقت
میرے رب نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے. کیسی کیسی طاقت بتاتے ہیں, کیسی طاقت ہے. خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں, بہت بڑے ولی ہیں. کام کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ دھوبی کا. گاؤں والوں کے کپڑے دھوتے تھے, گاؤں والوں کے کپڑے دھوتے تھے. بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے بزرگ تھے. لیکن ہم نے کتابوں میں پڑھا, دکھنے میں تو کپڑے دھوتے تھے, دکھنے میں تو کپڑے دھوتے تھے, لیکن حقیقت کے اندر گاؤں والوں کا دل دھوتے تھے. روزانہ بیٹھ کر کے دل دھوتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک غیر قوم کی بارات آئی, غیر قوم کی بارات آئی. بارات والے ندی کے کنارے آ کے کھڑے ہو گئے. اب جائے تو کہاں سے جائے, کوئی راستہ نہیں, پانی جوش پر ہے, کس طرح سے جائے. تو لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہ عبد الکریم بیٹھا ہے, روزانہ یہاں بیٹھ کے کپڑے دھوتا ہے. اس کو بولو اتنے سالوں سے کپڑے دھوتا ہے, پل کیوں نہیں بناتا؟ اتنے سالوں سے کپڑے دھوتا ہے, خدا کی مخلوق پریشان ہوتی ہے, تم پل کیوں نہیں بناتا؟ ہم بارات لے کے جانا چاہے, تجھے پل بنا دینا چاہیے. تو آپ نے کیا کرا معلوم ہے؟ ایک تھان اٹھایا, تاکہ جس کو کہتے ہیں, میں آپ کو ایک دم سادی زبان میں کہتا ہوں, تھان. تھان کپڑے کا تھان نہیں ہوتا بڑا, تاکہ جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں, بہت بڑا تھان لے کر کے آئے. اور آپ نے تھان کو ہاتھ میں پکڑا, زور سے کپڑے کو پھینکا, پوری ندی پر بچھا دیا. آپ کہتے ہیں جاؤ پل بن گیا, نکل جاؤ. لوگ کہتے ہیں عجیب آدمی یار, کپڑا بھیگے گا تو اندر چلا جائے گا, بھیگے گا تو اندر چلا جائے گا. بولے چلے جاؤ تم لوگ. تو لوگ کیا کہتے ہیں, غیر قوم تھے, ماننے والے نہیں تھے, کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایک کام کرو, پہلے تم چل کے دکھاؤ, کپڑے پر تم چل کے دکھاؤ, اس کے بعد ہم گزریں گے. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ فرماتے, میں نکل جاؤ اس میں کون سی بڑی بات ہے, میں نکل جاؤں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. ایک کام کرو, میرا بیل کھڑا ہے نا جس کے اوپر میں کپڑے اٹھا کے لاتا ہوں, اس کو بلا کے لاؤ. بیل جو کپڑے اٹھانے والا, اس کو بلا کے لاؤ. قریب بلایا, اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہ لوگ تو کافی ہیں, یہ لوگ کافی ہے, ان کا عقید نہیں, لیکن تو ایک مسلمان کا بیل ہے, مسلمان کی صحبت میں تم نے زندگی بسر کی ہے, جا آگے چل تاکہ باراتی پیچھے پیچھے چلے آئے. کہتے بیل جو ہے پوری ندی کو پار کر گیا, جتنے بھی باراتی تھے غیر قوم تھے, سب کے سب پار کر گئے. اور پار کرنے کے بعد واپس آئے اور کہنے لگے کہ حقیقت کے اندر آپ اللہ کے ولی ہیں. سب نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت مسلمان ہو گئے. اللہ والوں کی شان ہے, اللہ اتنی بڑی شان کب دیتا ہے معلوم ہے؟ جو نبی کی غلامی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی شان بڑھا دیتا ہے. غلامی کرنے والا انسان آقا بنتا ہے. یہ بھی ہے, آقا بننے کی نیت سے کوئی غلامی نہ کرے, آقا بننے کی نیت سے کوئی غلامی نہ کرے. کوئی مہمان آئے, مہمان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, مہمان کو پانی پلاؤ, وہ کھائے, روٹی لے کر کے آؤ, پانی لے کر کے آؤ, سالن لے کر کے آؤ. جو انسان ایسی خدمت کرے گا وہ کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا؟ خدمت کرنے والا کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ نہیں. کسی کی غلامی کر, کسی کی نہیں, نبی کے غلام کی غلامی کر. نبی کے غلام کی غلامی کرے گا تو ایک دن اللہ تعالیٰ تجھے آقا بنا دے گا, ایک دن اللہ تعالیٰ تجھے آقا بنا دے گا. لیکن ہاں, آقا بننے کی نیت سے غلامی نہ کرے, ورنہ تیری بدتر سے بدتر زندگی ہو جائے گی, تیری بدتر سے بدتر زندگی ہو جائے گی. میں آپ کو بات بتاؤ, درود پاک پڑھے مدینہ شریف کے اندر ایک میت ہو گئی. مدینہ شریف میں ایک میت ہو گئی. اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کون آئے معلوم ہے؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ. اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نوجوانی کا عالم ہے, دھوپ کہتی ہے میرا کام, دھوپ سرا بور پسینے میں ہو گئے. آپ جو ہے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد آپ نے تین تکبیر بول دی, جنازے کی نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد چلنے لگے. ایک بزرگ جس کے سر پہ عمامہ تھا, چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا, سفید داڑھی تھی, اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ
مبارک کو اٹھا لیا اور یہ رومال سے نہیں بلکہ اپنے امامے کا سملہ نکالا. چھیڑے کو سملہ کہتے ہیں ہے نا, امامے کا سملہ نکالا اور آپ نے جوتے جو ہے وہ صاف کرے سر پر رکھنے کے بعد جیسے بادشاہ کے سامنے کیا کہتے ہیں سپاہی رکھتے ہیں, اسی طرح ادب کے ساتھ دونوں جوتے رکھے اور کہا کہ شہزادے پہن لیجیے, شہزادے پہن لیجیے. وہ تو بڑا ایک دم کمر جھک گئی تھی, ایسا بڑا تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جوتے مبارک پہن کے تو چلے گئے, لیکن صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ یا اللہ ایسا بڑا شخص کون ہے جس کے سر پہ امامہ بندھیلا ہے, سفید داڑھی ہو گئی ہے, یہ امامے کے سملے سے جوتے صاف کرے ہے تو کون ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے بندے کھڑے ہو جا, چہرے سے کپڑا ہٹا دے, تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بولے آپ نے ایسا کیا؟ بولے تمہیں معلوم نہیں قیامت کے دن اگر بخشش چاہتے ہو تو نبی کے اہل بیت کی غلامی حاصل کرو. غلامی کرنے والا ہمیشہ کے لیے آقا بن جاتا ہے, غلامی کرنے سے آقا بن جاتا ہے. ارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر کے شیطان بھی پھٹکتا نہیں تھا, شیطان راستہ بدل دیتا تھا. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین کو کندھے پر لے کر کے چلتے تھے. وہ صدیق اکبر جس کو خدا سلام پہنچاتا تھا وہ کندھے پر لے کر کے چلتے تھے, اور جب بھی کہتے اے شہزادے کہہ کر کے کہتے تھے, اور کہتے تھے تمہاری محبت سے ہماری نجات ہوگی, تمہاری محبت سے ہماری نجات ہوگی. اور قرآن شریف کے اندر اللہ پاک نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں نماز لا کر کے دی, میں نے تمہیں قرآن لا کر کے دیا, میری پیاری سنت لا کر کے دی, میں نے تمہیں جینے کا طریقہ سکھایا, کھانے پینے کے آداب سکھائے, سب کچھ میں نے سکھایا. اس کے بدلے میں تم سے اجرت نہیں مانگتا, میں نے تمہیں سب کچھ لا کر کے دیا, اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. بس اتنا کہ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میرے قرابت دارے میری اہل بیت ہے ان سے محبت کرتے رہنا, قرآن سے محبت کرتے رہنا. یہ دو چیزوں کو پکڑ کے رکھنا, یہ دو چیزیں بڑی بھاری بھرکم چیز ہے, بڑی بھاری بھرکم چیز ہے. یہ دو چیزوں سے محبت کرو گے انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام عمر فاروق ہے, عثمان غنی ہے, صدیق اکبر ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تینوں صحابہ کرام ہے, امام حسین سے عداوت رکھتے. یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. ارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو بار بار دیکھتے تھے, صحابہ کرام کا مجمع ہوتا نا یوں تاک کر کے بار بار دیکھتے تھے, بار بار دیکھتے تھے. ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صدیق اکبر ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں, ان میں کیا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایک دن میرے آقا کی زبان سے میں نے سنا تھا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو یہ من گڑت ہے. وہ یہ کہے کہ صحابہ کرام حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے تھے, وہ غلط ہے, ان کا عقیدہ غلط ہے, ایسا نہیں ہوتا. کس طرح سے محبت کرتے تھے درود پاک پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابزادے حضرت عبداللہ کھیل رہے تھے, بچے کھیل رہے تھے. کوئی کہتا ہے کبھی عمر فاروق امام علی مقام کو نہیں مانتے تھے, یہ غلط ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دو بچے کھیل رہے تھے, عمر فاروق کا بیٹا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا امام حسین کھیل رہے تھے. کھیل کے دوران حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے کہا کہ ہمارے میں تم تو ہمارے غلام ہو, تم ہمارے غلام ہو. بچوں کو کیسا لگے؟ میرا باپ وہ ہے جس کی ہمت نہیں پڑتی آنکھ سے ہاتھ ملا دے,
میرا باپ وہ ہے شیطان راستہ بدل دے، میرا باپ وہ ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ شروع رہتا تو عمر فاروق ضرور نبی بنتا۔ اور یہ غلام کہتے ہیں دوڑتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے کہ حضور علی کے بیٹے حسین نے ہمیں غلام کہا۔ کیا کہتے ہیں معلوم ہے بیٹے تم نے سنا؟ بولے ہاں حضور میں نے سنا۔ بولے چل تو ہی، ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، بولے چل میرے ساتھ۔ دونوں چلے جہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہاں جا کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ محبت سے ادب کے ساتھ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ شہزادے آپ نے ہمیں غلام بولا۔ کیا کہتے ہیں؟ شہزادے آپ نے ہمیں غلام بولا۔ بولے ہاں میں علی کا بیٹا ہوں، کہہ کے مکرتا نہیں ہوں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تم ہمارے غلام ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ کی پرچی نکالی، بولے اس کے اوپر دستخط کر دو۔ کہ تم نے غلام کہا دستخط کر دو۔ دستخط کر دیا۔ دستخط کرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ سے دیکھ رہے کہ اللہ یہ کیا کرا، ایک تو غلام کہا، دوسرا دستخط کروایا۔ سامنے جا کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، زاروں قطار رو رہے تھے، ایسا رو رہے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا حضور بات کیا ہے؟ اس نے غلام کہہ دیا تو ہو سکتا ہے آپ کے دل پہ ٹھیس پہنچی ہو، اس کے لیے آپ روتے۔ بولے بیٹا اس لیے نہیں روتا، اس لیے میں نہیں روتا، میرے آقا نے فرمایا میری نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہے، اتنی ساری نیکیاں ہے، اتنی میں نے عبادت بھی کری ہے، سب کچھ کرا ہے، لیکن مجھے ڈر تھا کون سا عمل کروں اور اللہ مغفرت فرمائے۔ ہر وقت مجھے ایک ہی کھٹتا رہتا تھا، کون سا عمل کروں اللہ میری مغفرت کرے، کون سا عمل کروں اللہ میری مغفرت کرے۔ بیٹے آج ہماری مغفرت ہو گئی، آج ہماری مغفرت ہو گئی۔ بولے حضور کیا کرے جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے قبر کے اندر سلائے، یہ کاغذ کی پرچی جو ہے میرے کفن میں رکھ دینا، کبھی خدا مجھ سے پوچھے گا اے عمر بن خطاب کیا لے کر کے آیا ہے؟ نیکیاں تو میرے پاس ہے نہیں، کوئی ایسی پونجی نہیں ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، لیکن رب کہے گا اے عمر بن خطاب کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو میں کہہ دوں گا اور تو کچھ نہیں ہے، تیرے محبوب کی حال کی غلامی لے کر کے آ رہا ہوں۔ تو اللہ پاک غلامی کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے گا، اللہ پاک غلامی کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے گا۔ کوئی بھی انسان ہے کسی کی خدمت کرے، انسان سے اجر طلب نہ کرے، انسان سے اجر طلب نہ کرے۔ کھانے کے بعد یہ نہ کہ میرے لیے دعا کر، یہ تو لالچ ہو گئی ہے نا بھائی، یہ تو لالچ ہو گئی۔ اچھے کپڑے دیے کتنا کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا، ورنہ یہ بھی لالچ ہو گئی، اس کے لیے دعا نہ کرو۔ ہم تو بس اہل بیت کی غلامی مل جائے تو ہماری مقدر کی معراج ہو جائے گی۔ تو اہل بیت وہ ہے جو نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ارے میرے آقا تو کندھوں پر اٹھا کر کے پھرتے تھے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤ، کوئی اپنے بیٹے کو چومتا ہے، کوئی کا گال چومتا ہے، کوئی کی پیشانی چومتا ہے، میرے آقا پیشانی بھی چومتے اور اپنے نواسے حسین کا گلا بھی چومتے تھے۔ ان کو معلوم تھا میدان کربلا کے اندر یہ گلا کٹنے والا ہے۔ آج کوئی تکلیف پڑتی، آج کہنے والے یہ بھی کہتے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ نبی ایسے ہوتے تو نواسوں کو نہ بچا لیتے ہے بھائی، تم یہ چیز نہ دیکھو، ہے نا۔ اہل حدیث والے کیا کہتے معلوم ہے؟ نبی ہوتے اپنے نواسے کو نہ بچا لیتے۔ اب میں دوسری بات بتاؤں، نبی نے جان کے ٹکڑے کیے انگلی سے، نبی نے کنکریوں سے بولا کہ میں کون ہوں، نبی کے ہاتھ میں نہیں تھی، ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، اور میرے نبی نے کہا میں بولوں گا تو اچھا نہیں، کنکریاں بولے گی تیرے ہاتھ میں۔ کنکریوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی جو درخت کو قریب بلاتے، قریب آ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ نبی انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، وہ کیا اپنے نواسے کو شہادت سے نہیں بچا سکتے تھے؟ بچا سکتے تھے، لیکن تمہیں کیا معلوم جب امام حسین کی ولادت ہوئی اسی دن شہادت کی خبر بھی آئی تھی، اسی دن شہادت کی خبر آئی تھی۔ میرے آقا ہر وقت دعا مانگتے وقت کہتے ہیں اے میرے رب میرے نواسے کو ثابت قدم رکھنا، کیونکہ ان کی قربانی سے اللہ
उम्मत मुस्तफा की मग़फ़िरत फरमा देगा। और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो क्या कहती है मालूम है, अगर मेरे आका की उम्मत, मेरे नबी की उम्मत गुनहगार है, अल्लाह नेकी बदी तोलेगा, तो ऐ उम्मतियों फिक्र न करो, मैं अपने बेटे हुसैन का कुर्ता मिज़ान अमल पर रख दूंगी। अल्लाह ताला इस कुर्ते के सदके में सबकी मग़फ़िरत फरमा देगा। हुसैन ने जो कुछ किया हमारे लिए किया, उम्मते मुस्तफा के लिए किया। यजीद क्या करता था? शराब पीता था, ज़िनाखोरी करता था, जुआ खेलता था, खुद की बहनों से निकाह कराता, भाई बहन का निकाह कराता था, ये यजीद का काम था। तो इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके लिए उसको रोका, रोकना उसको अच्छा न लगा, इसके लिए आपसे जंग करा। और जंग भी कैसी, आज तक मरा कौन? वहाँ हमारा तो कोई मरा ही नहीं, अपना कोई मरा है। कुरान शरीफ में कहता है कोई, अल्लाह पाक तो कहता है वला तकुलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। जिंदा तो जिंदा, कुरान शरीफ में दूसरी जगह पर क्या लिखा है मालूम है? बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह ताला उनकी कब्रों के अंदर उनको रिस्क भी देता है। अल्लाह ताला उनको कब्रों की, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, कुरान शरीफ बताया, वो कुरान शरीफ बताया, अल्लाह ताला कहता है मैं कब्रों में भी रिस्क देता हूँ। मेरे नाम पर शहीद हुए, मेरे नाम पर शहीद हुए। और एक बात बताओ, शहीद वो शख्सियत है जिसके खून का कतरा जमीन पर गिरता है, गिरने से पहले अल्लाह उसे अपना दीदार कराता है, अल्लाह उसे अपना दीदार कराता है। हमें अहले बैत से मोहब्बत करनी चाहिए। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर शरबत पिलाओ, खाना खिलाओ, क्या कहते हैं, गरीबों को कपड़े दिलाओ, यतीमों की मदद करो, ये सब करोगे तो इंशाअल्लाह शरबत पिलाने के एवज में, खाना खिलाने के एवज में अल्लाह चाहेगा तो इमाम हुसैन के सदके में हमारी मग़फ़िरत करवा देगा। लेकिन ये सब चीजें होगी कब भाई? मोहब्बत होगी तब, एक दूसरे से मोहब्बत होगी तब। एक बात कान खोल करके सुन लो, किसी से अगर अदावत है, किसी भी नबी के उम्मती से किसी को अगर अदावत है, अदावत लेकर के मुसल्ले पर चढ़ेगा, हाथ बांधेगा, नमाज पढ़ेगा, अल्लाह कहता है पूरी जिंदगी सर टकराए जा। अल्लाह कहता है पूरी जिंदगी सर टकराए जा। बोले क्या बात है, तुम मखलूक का नहीं हुआ तो खालिक का कहां से होगा? पहले मखलूक को राजी कर ले, बाद में खालिक के पास आना, तो मोहब्बत के साथ रहोगे तो इंशाअल्लाह देखो कितना अच्छा लगता है ना भाई? अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। अरे मिलजुल करके जो रहता है अल्लाह ताला जन्नत में भी इसी तरह पहुंचाता है। मिलजुल के जो रहता है, अगर किसी का दिल तोड़ करके, किसी का दिल तोड़ करके, मेरे आका ने फरमाया, किसी का दिल तोड़ करके, मोमिन बंदे का दिल तोड़ करके इंसान खाने काबा का तवाफ करे, खाने काबा का तवाफ करे। उलमाए किराम बताते हैं तवाफ के दौरान ये खाने काबा, पास में मकाम इब्राहिम जहाँ इमाम खड़ा रहता है, इमाम काबा जहाँ खड़ा रहता है, यहाँ खाने काबा है, यहाँ मकाम इब्राहिम है, बीच में इमाम खड़ा रहता है, मुल्तजिम के पास इमाम खड़ा रहता है। और इमाम खड़ा रहते वो जगह इतनी मोतबर है, मेरे आका ने फरमाया अगर तू किसी का दिल तोड़ करके मेरे रब के घर में आया है, किसी का दिल तोड़ करके मेरे घर में आया है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे महबूब तू कह दे किसी का दिल तोड़ करके आया है, तवाफ करता है, और तवाफ के बाद तुझे 2 रकात नमाज पढ़नी है, खाने काबा है, मकाम इब्राहिम है, दोनों के बीच में वो बंदा नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज की हालत में, सजदे की हालत में उसका इंतकाल हो जाएगा तो भी अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। खाने काबा में होगा तो भी अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। हमें एक रहना चाहिए, नेक रहना चाहिए, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। तू मैं अच्छी नहीं लगती भाई, हम तो एक नबी के उम्मती है ना भाई, एक नबी के उम्मती है। हमारी तो वाहवाही किसने की है मालूम है? हमारी तारीफ किसने की है? आज कोई बड़ा लीडर हमारी तारीफ करता है तो हम फूले नहीं समाते,
میری تعریف کری فنا منسٹر نے, بڑا پردھان نے, مکھیہ منتری نے, کسی منتری نے میری تعریف کری, ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. ہماری تعریف کوئی نے نہیں کری, ہماری تعریف کری تو کس نے کری معلوم ہے؟ خدا بند تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, اے میرے محبوب کی امت سب نبیوں سے بہتر تو امت ہے, سب نبیوں سے افضل, سب نبیوں کی امت سے تو بہترین امت ہے. کیوں کہا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, خود تو اچھا کام کرتی ہے میرے محبوب تیری امت, خود تو اچھا کام کرتی ہے اور لوگوں کی اچھی بات کی ہدایت دیتی ہے. اب رب نے ہم کو بہترین کہا ہے. اگر قیامت کے دن رب کہے گا کہ تو گنہگار ہے, ہم کہیں گے رب تو نے تو کہا تھا کہ تو بہترین ہے, تو نے تو کہا تھا کہ تو بہترین ہے. یاد رکھنا کوئی عبادت کر کے گھمنڈ نہ کرے, کوئی عبادت کر کے گھمنڈ نہ کرے, کوئی زکات دے کر کے گھمنڈ نہ کرے, کوئی حج کر کے گھمنڈ نہ کرے, کوئی کھانا کھلا کر کے گھمنڈ نہ کرے. میرے پیر صاحب تو بتاتے تھے کھانا کھلانا کوئی بڑی بات نہیں, انسان آ کر کے کھا لے وہ بڑی بات ہے, انسان آ کر کے کھا لے وہ بہت بڑی بات ہے. لاکھوں کا خرچہ کیا اور کہتا ہے کوئی نہیں کھائے گا, تو لاکھوں کا خرچہ کیا, ارے تیرا ہم نہیں کھائیں گے, کیوں نہیں کھائیں گے, بس نہیں کھائیں گے. تو میں تو کہتا ہوں کھلانے سے بڑا افضل کون ہے جو کھا لے وہ. تم محبت کے ساتھ رہنا, تم محبت کے ساتھ رہو گے. ارے محبت میں تو اللہ نماز قبول کرتا ہے, محبت میں اللہ زکات قبول کرتا ہے, محبت میں اللہ حج قبول کرتا ہے. اس کے لیے کہتے ہیں بھائی ہمارا کام ہے جوڑنا. میرے پیر صاحب نے سکھایا ہے ہمارا کام ہے جوڑنا, توڑنا ہمارا کام نہیں ہے, کیونکہ توڑنے والا اصل میں نبی کا امتی ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. توڑنے والا, توڑنا اور جوڑنا کیسی بات ہے. درود شریف پڑھو اللہم ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے, بہت خوش تھے. میری بات ہے نا دل کے کانوں سے سنیو اور فیصلہ کریو ہم کو کیا کرنا چاہیے. قیامت کے دن تم کوئی نہیں بول سکتے, قیامت کے دن خدا پوچھے گا تم سے تم نے کیوں کرا ایسا, لوگوں سے نا اتفاقی کیوں کری, لوگوں سے عداوت کیوں رکھتے تھے. تو کیا کہیں گے معلوم ہے خدا ہم کو بتانے والا کوئی نہیں تھا, اگر بتایا ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے. انسان تو جھوٹ بولے گا لیکن تمہیں کیا معلوم جس جگہ پر بیٹھ کر کے میں بول رہا ہوں وہ زمین کا ٹکڑا کھڑا ہوگا اور رب کی بارگاہ میں کہے گا رب میں گواہی دیتا ہوں اس نے بتایا تھا لیکن اس نے مانا نہیں ہے. قیامت کے دن مٹی کا ٹکڑا تھوڑا جو ہے یہ کرسی بھی جواب دے گی. اب کہیں گے کرسی تو زیادہ چلتی نہیں, ٹوٹ جائے گی, زیادہ چلتی نہیں, وزندار آدمی آئے تو ٹوٹ جاتی ہے. یہ کرسی کہاں سے جواب دے گی, کرسی نہیں دے گی. اللہ قدرت رکھتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں, ہر چیز کو میں زندہ کرتا ہوں, ہر چیز کو زندہ کرنا میرا کام ہے. یہ مٹی کا تودا ہے, یہ مسجد کی جگہ ہے, قیامت کے دن جواب دے گی. تو آپ میری بات کو دل کے کانوں سے سنو اور محبت کے ساتھ رہنا. تم جتنے محبت کے ساتھ رہو گے اللہ اتنا ہمیں خوش رکھتا ہے نا. محبت, آج تمہارے بچے گھر میں لڑتے ہیں, گھر میں بچے 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں, تمہیں باہر جانا ہے کوئی کام کے لیے, کوئی کی دعوت آئی ہے, شادی میں جانا ہے, تم تو تیار ہو کے کھڑے ہو گئے, اندر دیکھا تو تمہارے بچے لڑتے ہیں. تمہارے گھر والے نے کیا اندر آؤ تو ایک دوسرے کو مارتے لڑتے. تم کیا کہو گے, خبر میرے کو موڈ نہیں ہے آج جانا نہیں. تم نے تھیلا رکھ دیا, بیگ رکھ دیا, بولے جاؤ, بولے بچے لڑتے ہیں تو میرا موڈ نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ یہ ظاہری باپ ہوتا ہے, ایک روحانی باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا بھائی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش تھے, میرے آقا تو خوشی رہتے بہت خوش تھے. میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کو خوش دیکھا. میرے آقا نے فرمایا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے, عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے. میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے پڑ گئی کہ اللہ یہ تو کوئی اور نہیں ہے, میرا نبی ہے.
اور نبی بھی کون سا، سب نبیوں کا امام ہے یار. کیا کہتی معلوم حضور تھوڑا موقع دے دو، تھوڑا موقع دے دو، میں مشورہ کر لو. بولے کس سے؟ بولے میرے ابا حضور سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لو. میرے آقا نے اجازت دی، جاؤ مشورہ کر کے آؤ. آج ہمارے جیسا ہوتا تو گاڑی نہیں ہے، مانگ کیا مانگتا ہے کہ گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، مانگے گا بھی ایسی نہ چیزیں جو یہاں پڑی رہے گی. قبر میں ساتھ نہیں آوے ایسی چیزیں مانگتی ہے. ایسا نہیں مانگنا چاہیے. جو فنا ہونے والی چیز ہے اس کی خواہش نہ کرو، جو بقا رہنے والی چیز ہے اس کی خواہش کرو. تو میں ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگی ابا حضور آج میرے آقا بہت خوش ہے. بولے کیا ہوا عائشہ؟ بولے خوشی میں بولا ہے. بولے عائشہ مانگ جو مانگنا ہو. تو بولے آپ سے میں مشورہ چاہتی ہوں، میں کیا مانگوں، میں کیا مانگوں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بیٹا اچھا کرا، تو نے مشورہ لیا، اچھا کرا. بولے کون سی چیز مانگوں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ خبر ہے میرے آقا سے کہہ دینا معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قریب بلایا، اپنے پاس بلایا، ایک دوسرے نے دیکھا، قریب بلایا. جتنی بھی باتیں ہوئی رب کے اور رب کے حبیب کے بیچ میں، تیسرا کوئی نہیں تھا. ان میں جتنی بھی باتیں ہوئے ان باتوں میں سے راز کی بات ہو وہ بتا دو. ان باتوں میں سے راز کی بات ہو وہ بتا دو. میں ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں گئی. میرے آقا نے فرمایا ہو گیا مشورہ؟ بولے ہو گیا. بولے بولو کون سی بات؟ بولے حضور ایک بات بتاؤ. بولے کون سی؟ رب کے اور آپ کے بیچ میں بہت ساری باتیں ہوئی لیکن سب سے بڑی بات اگر کوئی راز کی بات ہوئی ہو وہ بات بتا دو. میرے آقا مسکرائے اور کہا کہ صدیق اکبر کی پسند بھی بہت اچھی ہے. کیسا چنا ہے، کیسا سوال جواب چنا ہے. بس یہ کہا. اتنے کے اتنے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ایک تو یہ بولا کہ راز کی بات بتاؤ، اگر بتاتا ہو تو پھر راز رہے گا نہیں، ہے نا بھائی. راز کی بات تو چھپانے سے راز رہتا ہے، کھولنے سے رہتا نہیں ہے، وہ نکل جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا تو عائشہ سن، عائشہ سن، اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ بھی سنو، آپ بھی سنو. میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ میرے اور رب کے درمیان بہت ساری باتیں ہوئے، ان میں سب سے بڑی راز کی بات یہ ہے میرے رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب تیرے امت کے اندر اگر کسی کا دل ٹوٹا ہے، راز کی بات ہے، کسی کا دل ٹوٹا ہے اس کو جو جوڑ دے گا اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب اس کی مغفرت فرما دے گا. بس اتنا کہا. میں ایسے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ابا حضور راز کی بات مل گئی. بولے کون سی؟ بولے اگر کسی نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا اللہ اس کے بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا. میں ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بولی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، رونے لگے. میں ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ کے پڑھتے کیا اللہ میں نے تو اچھی بات بتائی ہے، میرے والد صاحب کیوں روتے ہیں؟ بولے حضور رونے کی کیا وجہ ہے؟ بولے تم نے میرے آقا نے کہا وہ سنا نا، جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. میں اس لیے روتا ہوں اس کے جڑے ہوئے دلوں کو کوئی توڑے گا اس کا کیا حال ہوگا. اس کے جڑے ہوئے دلوں کو کوئی توڑے گا اس کی کیا حالت ہوگی. آج ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا کوئی کی بات سنتا ہے، کچی پکی سنتا ہے اور سننے کے بعد کانوں میں جا کر گوش کر دیتا ہے، گوش گزار کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی کی بات سنو اور بات سننے کے بعد دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات انسان کی غلام ہے، بات انسان کی غلام ہے اور بات کرنے کے بعد انسان خود بات کا غلام بن جاتا ہے. کوئی بندہ آ کے بولتا ہے تو چپ رہے، تو چپ رہے، نہیں کہتا ایسا، تو چپ رہے، بس اتنا بولتا ہے. ایک دوسرا بیٹھے لائے، اب گھاٹ آیا ہے، اب موقع ملا ہے، سب کے بیچ میں کہنا چاہیے برابر. تو وہ بات ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہہ دے، جلدی سے کہہ دے.
تو وہ بات ہے نا وہ غلام ہو جاتی ہے. انسان کی بار بار کہتی کہہ دینا, سب کے بیچ میں اس کی بے عزتی ہو جائے گی, تو کہہ دینا. بات اس کے ارد گرد پھرا کرتی ہے, نہیں کہتے موقع کی تلاش میں ہو بدھا بچے بھیگوتا چارے نہیں بے عزتی کرو, ایسا کہتے ہیں نا. ارے جس کی عزت خدا بڑھاتا ہے اس کی بے عزتی کون کر سکتا ہے نا. ہاں تمہاری عزت رکھنی ہو تو دوسروں کی عزت کرو تو تمہاری عزت اللہ بڑھائے گا, تمہاری عزت اللہ بڑھائے گا. تو وہ بات ہے نا اس کے ارد گرد گھومتی ہے. اتنے سارے انسان ہیں, موقع ہے کہہ دے, اس کی بے عزتی ہو جائے گی. وہ بندے کے ارد گرد گھما کرتا ہے, بندہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے بولے چپ رہے ورنہ سب کے بیچ میں کہہ دوں گا. سب کے بیچ میں کہہ دیتا ہے, اس کی بے عزتی ہوتی ہے, اس کی بے عزتی ہوتی ہے. وہ محفل سے نکل جاتا ہے, لیکن جانے کے بعد پھر بندے کو نیند نہیں آتی. اب بندہ بات کا غلام پھر کیا کہتا ہے معلوم ہے, میں نے کائے کو کہا نہ کیا ہوتا تو اچھا رہا, میں نے کائے کو کہا. اس کے لیے کہتے بات کرنے سے پہلے بات انسان کے غلام ہوتی ہے, اور انسان جب بات کر دیتا ہے اس کے بعد انسان خود بات کا غلام ہو جاتا ہے. تو مہربانی کر کے کوئی ایسی بات نہ بتاؤ, کسی سے ہم نے سنا لاؤ جا کے اس کو بتا دو. کہتے سوچو پہلے یہ بات بتانے سے کیا ہوگا. ارے ہضم کر لو, کوئی کی بات ہو ایسی تو ہضم کر لو. اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کی عیب چھپاؤ گے قیامت کے دن تو کبھی ایسا گنہگار ہوگا میں تیری عیب چھپا دوں گا. اللہ عیب چھپا لے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو آپس میں اتفاق محبت عطا فرمائے. جہاں محبت ہے, میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام تم نے جنت کو دیکھا ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں دیکھا. بولے فجر میں آنا میں بتا دوں گا. کہتے مسجد نبی پوری بنا گئی کیونکہ جنت دیکھنے کے لیے آئے تھے. چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹتے دیکھا, جانوروں کو سجدہ اور کلمہ پڑھتے دیکھا. اب تو میرے آقا نے بتایا کیا تمہیں جنت بتاؤں. مسجد نبوی شریف پوری بنا گئی. میرے آقا نے فرمایا کیوں آئے. بولے حضور آپ نے وعدہ کیا تھا جنت دکھانے کا, جنت دکھانے کا. اب جنت دکھائے تو میرے آقا نے فرمایا جس گھر کے اندر, جس گاؤں کے اندر, جس محلے کے اندر اگر لوگ محبت کے ساتھ رہتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ لو. جس نے ان لوگوں کو دیکھا اس نے جنت کو دیکھ لیا. جس نے محبت کرنے والوں کو دیکھا, گھر میں میاں بیوی ہو محبت کے ساتھ رہے, گھر میں بہن ہو بھائی ہو, میاں بیوی اگر محبت کے ساتھ رہیں گے, میاں اگر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو وہ بیوی گھر کو جنت بنا دیتی ہے. تو بیوی آپ سوچو اگر سکون نہیں ہے تو نیند نہیں آئے گی, محبت ہوگی تو نیند آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ پاک امام علی مقام کے صدقے میں, اور اللہ تعالیٰ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں, اور ہمارے پیروں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اتفاق محبت فرمائے.